بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹائٹل ہے فرام دا اسپریچول ٹری۔ آج صبح کو میں اپنے اسپریچول ٹری کے سامنے بیٹھا تھا، تو ایک طرف آج کے پیپرز میں نیوز تھی کہ مڈل ایسٹ میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، تو اس میں ایسی ہیڈنگ تھی کہ پاپولر ریوولٹ، اینٹی رجیم ڈیمونسٹریشن، یہ سب تھا۔ بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ تقریباً پورے مڈل ایسٹ میں، مسلم کنٹریز میں یہ پھیل گیا ہے۔ دسمبر 2010 میں یمن سے شروع ہوا، اب فروری 2011 ہے اور رک نہیں رہا ہے۔ تیونس میں وہاں کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، ان کو چھوڑنا پڑا اقتدار 30 سال کے بعد۔ پھر ایجپٹ میں بھی 30 سال کے بعد وہاں کے جو رولر تھے ان کو ہٹنا پڑا۔ یہ سب جگہ ہونے جا رہا ہے شاید۔ تو ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف میرے سامنے اسپریچول ٹری تھا، وہ ہرا بھرا کھڑا ہوا تھا۔ نو کمپلین، نو پروٹیسٹ، نو نیگیٹو تھنکنگ کی ایک تصویر بنا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جب سمر کا موسم آئے گا، جب پتیاں جھڑ جائیں گی، تب بھی ایسے رہے گا یہ۔ تو قرآن میں پھر یاد آیا مجھے، قرآن مجید میں مثال دی گئی ہے کہ سچا جو بلیور ہے، اللہ کو ماننے والا، وہ درخت کے مانند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں سے ایک ہی چیز کو چنا بلیور کی مثال کے لیے، تو اس کا کم از کم ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی میں جیتا ہے، نیگیٹیوٹی اس کے کلچر میں شامل نہیں۔ چاہے بہار کا موسم ہو، خزاں کا موسم ہو، اسپرنگ ہو یا سمر ہو، وہ ہرا بھرا ہو یا پتیاں جھڑ گئی ہوں، اس پر پھول اور پھل ہوں یا کچھ بھی نہ ہو، ہر حال میں وہ ایک حالت میں رہتا ہے۔ تو یہی انسان سے مطلوب ہے۔ انسان کو بھی اسی طرح سے ہمیشہ نارمل سینٹیمنٹ میں جینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آئیڈیل انسان ہے وہ یہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان ہمیشہ ساری تاریخ میں آپ دیکھیے یہی کرتا رہا ہے، ہنگامہ، ٹکراؤ، کسی کو بلیم دے کر اس کے خلاف موومنٹ چلانا، اینٹی رجیم، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، یہ ساری ہسٹری میں رہا ہے، اینٹی اتھارٹی۔ تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کیوں انسان نے درخت کا نمونہ نہیں پکڑا اور یہ نمونہ پکڑ لیا؟ تو پھر میں سوچا کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جو لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، ہر جگہ ہنگامہ کر رہے ہیں، ان کی تصویریں آ رہی ہیں ٹی وی پر، خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب تندرست، دیکھنے میں بالکل ویل ٹو ڈو لگتے ہیں، وہ ہنگامہ کر رہے ہیں۔
یہ عجیب غریب فنامنا ہے. یعنی ٹی وی اگر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون لوگ ہیں جو ہنگامہ کر رہے ہیں. ٹی وی نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں. یعنی ان کو کوئی پرابلم نہیں. یہاں تک کہ ایک میں نے دیکھا، یہ ٹی وی پر آیا، وہ ایجپٹ کا ایک آدمی چلا رہا تھا کہ میرے پاس گھر ہے، میرے پاس جاب ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں آئی وانٹ ٹو لیو ایز اے ہیومن. تو میں نے سوچا کہ آخر ابھی بھی وہ ہیومن کے طور پر جی رہا ہے، انسان کے طور پر. کیا مصیبت کیا ہے؟ مصیبت صرف یہ ہے کہ وہ پاور پر نہیں ہے، پاور پر کوئی دوسرا ہے. یہ ہے انسان کا مزاج کہ اتھارٹی کو نہ ماننا. ایگو، جو انسان کا ایگو اتنا بڑھا ہوا ہے، اتھارٹی کو نہ ماننا، اسی سے ناشکری پیدا ہوتی ہے. ناشکری، انگریٹفلنس. آدمی شکر میں نہیں جیتا بلکہ ناشکری بھی جینے لگتا ہے. شکایت، پروٹیسٹ، نیگیٹو تھنکنگ، یہ تو ہے ناشکری. تو پھر مجھے یاد آیا کہ شیطان نے یہی کہا تھا جب ہسٹری شروع ہوئی انسان کی، اس وقت. دیکھیے، انسان کی ہسٹری جو ہے شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ وہ قرآن میں، بائبل میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت دو اور مخلوق تھی، جن اور فرشتے، جن اور اینجلز، انسان کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جن اور اینجلز کو کہ تم لوگ انسان کے سامنے جھک جاؤ. اصل میں زمین جو تھی، یہ زمین اب انسان کے چارج میں دی جا رہی تھی. جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تم موقع دو اس کو کام کرنے کا. سب کا ٹیسٹ ہو چکا، اب انسان کا ٹیسٹ ہونا ہے. تو ٹیسٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو موقع ملے، اس کو بے روک ٹوک اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو کہا گیا تھا جن سے اور اینجل سے کہ جھک جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں موقع دینا ہے انسان کو. ٹیسٹ کے طور پر انسان کو زمین کا چارج دیا گیا ہے، رائٹ کے طور پر نہیں. زمین کسی کا، زمین کا کوئی اونر نہیں ہے، صرف خدا ہے جو اس کا اونر ہے. تو اس وقت دیکھیے اینجل تو فوراً جھک گئے، لیکن جو جن کا سردار تھا، ابلیس، ابلیس جس کو شیطان ابلیس کہا جاتا ہے، وہ جن کا سردار تھا، وہ جھکا نہیں. وہ جھکا نہیں. کیوں؟ وہی ناشکری میں پڑ گیا وہ کہ مجھے کیوں نہیں دیا موقع، اس کو کیوں دیا. دیکھیے اس وقت بھی جنات کو یا ابلیس کو سب کچھ ملا ہوا تھا. اتنی زبردست پاور تھی جنات کی اس وقت بھی اور آج بھی، کہ اس کی ایک مثال قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ کنگ تھے، وہ پیغمبر بھی تھے. تو ان کے ہاں جن لوگ بھی کام کرتے تھے. تو ایک بار انہوں نے چاہا کہ یمن میں جو تھرون ہے کوئن شیبا کا، وہ اٹھا کر کوئی لائے یہاں پر یروشلم میں. تو جن کا جو ان کا ہاں جو گروپ تھا، تو ایک جن نے کہا کہ میں لاتا ہوں. تو اس نے ایک سیکنڈ میں اس کو ہاں لا کے رکھ دیا. یعنی یمن کا تخت لا کے رکھ دیا یروشلم میں. یہ اتنا پاور ہے جنات کو. تو
جن ابلیس نے جو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو، وہ تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا، سارے انسان کو، انسان کی ساری جنریشن کو بہکاؤں گا. اور کیا ہوگا پھر؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. خدا سے کہا اس نے کہ تو میجارٹی کو نہیں پائے گا شکر کرنے والا. اب دیکھیے کہ شکر کرنے والے کا مطلب کیا ہے. شکر کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو شیطان کی مثال میں دکھائی دیتا تھا. یعنی آدمی کو 99 چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک چیز نہیں ملی ہے. یعنی ابلیس کو یا جنات کو اس وقت بھی 99 چیزیں ملی ہوئی تھی، ایک چیز نہیں ملی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دے دیا. بس اسی پر وہ ناشکرا ہو گیا، انگریٹفلنس میں پڑ گیا وہ. یہی کہانی ہے سارے انسان کی. جو لوگ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں تمام کنٹریز میں، آپ ٹی وی پر دیکھیے ان کو، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوب تندرست، ہر لحاظ سے ویل ٹو ڈو معلوم ہوتے ہیں. خود اپنے منہ سے بھی اس نے کہہ دیا کہ میں ویل ٹو ڈو ہوں. ایک چیز نہیں ملی ہے کہ فریڈم، پولیٹیکل فریڈم. بس پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے تو بس گویا کہ کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے، ناشکری اس پر نہیں ہوتی کہ آدمی سب کچھ کھو دے. نہیں، سب کچھ تو ملے ہی رہتا ہے اس کو. کوئی ایک چیز نہیں ملتی ہے، اسی پر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے سب کچھ چھن جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو پوری تاریخ میں یہی انسان نے کیا کہ سب کچھ ملا رہے گا، سب کچھ ملا رہے گا، سب کچھ ملا رہے گا، لیکن اس کا سارا فوکس چلا جائے گا اس ایک چیز پر جو اس کو نہیں ملا ہے. تو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون. مطلب ایک چیز تو بہرحال آدمی کو نہ ملے گی، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا عام آدمی ہو. ان 100 کے 100 کسی کو بھی نہیں ملے گی، پیغمبر کو بھی نہیں. تو اس ایک چیز کو اگنور کرو، فوکس کرو 99 پر، ایک پر مت فوکس کرو. شکر اور ناشکری کا یہ خلاصہ ہے. یعنی گریٹفل ہونا اور انگریٹفل ہونا کا یہ خلاصہ ہے. اگر آپ 99 پر فوکس کریں گے تو آپ ہمیشہ شکر کے تھرل میں جئیں گے، تھرل. اور اگر آپ ایک پر فوکس کیا آپ نے تو ہمیشہ آپ بس شکایت، پروٹیسٹ، نفرت، انتقام اس میں جینے لگیں گے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوگی، کچھ سائنز قیامت سے پہلے. اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے، یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو پورے ایریا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اس ایریا سے مراد مسلم ایریا ہے، امریکہ یورپ نہیں ہے. تو یہی تو مسلم ورلڈ ہے جس کو ورلڈ ورلڈ کہتے ہیں. اور یمن ہی سے شروع ہوئی یہ دسمبر 2010 میں. تو یہ آگ جو ہے حقیقت میں پولیٹیکل آگ ہے. آگ سے مراد وہ فزیکل آگ نہیں ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے، یہ تمثیل کی زبان ہے. حدیث میں جو آگ کا لفظ آیا ہے، نار، نو الف رے، نار کا لفظ، فائر، اس سے مراد ہے پولیٹیکل فائر، سیاسی آگ. یہی تو ہے سیاسی آگ. اس سیاسی آگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ مسلمان اپنی
بگاڑ کے آخری درجے میں پہنچ چکے ہوں گے. اس کے آگے کوئی درجہ ہی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک اظہار ہے اس بات کا. اب مسلمان جو ہیں اپنی بگاڑ کے آخری درجے میں پہنچ چکے ہیں. بس ناشکری 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 ناشکری. بگاڑ کیا ہے؟ ناشکری کا نام بگاڑ ہے. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین. مفسرین نے لکھا ہے کہ حمد جو ہے اس میں شکر کا مفہوم غالب ہے. اس میں تعریف کا مفہوم بھی آتا ہے لیکن شکر کا مفہوم غالب ہے، یعنی گریٹفلنس، کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو رب العالمین ہے. یہ خلاصہ ہے دین خداوندی کا. اللہ جو دین چاہتا ہے انسان سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ حمد کی نفسیات میں جئیں، حمد کی سینٹیمنٹ میں جئیں، حمد کے ذہن کے ساتھ جئیں، یعنی شکر کے. الحمدللہ رب العالمین یہ کوئی یعنی کچھ شبدوں کی بات نہیں ہے، کچھ ورڈس کی بات نہیں کہ وہ آپ منہ سے بول دیا بس. نہیں، حمد میں جینا، آپ کی سوچ، آپ کے جذبات، آپ کا ایٹیٹیوڈ، ہر چیز حمد حمد حمد، شکر شکر شکر. شکر کا چرچا ہو، شکر کی سوچ ہو، شکر آپ کے ہر وقت فوکس میں رہتا ہو، شکر آپ کا کنسرن بنا ہوا ہو. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ناشکری میں جینے لگے. تو آج کے مسلمان دنیا میں کہیں بھی جائیے، سب لگے کہ سب ناشکری ہی میں جی رہے ہیں. سب شکایت کی بولی بولیں گے، سب پروٹیسٹ کی بولی بولیں گے، سب نفرت کی بولی بولیں گے. انڈیا سے لے کر آپ امریکہ تک چلے جائیے، کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو شکر کی بولی بولتا ہو. سب نفرت کی بولی. تو یہ اس بات ہے کہ دنیا، آج کی مسلم دنیا پر شیطان ڈومینیٹ کر رہا ہے، اینجل ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہیں. سیٹنک انفلوئنس ہے یہ. ساری مسلم دنیا سیٹن کے انفلوئنس میں آ گئی ہے. سوال ہے کیوں لوگ 95 پر فوکس نہیں کر رہے ہیں، ایک پر فوکس کر رہے ہیں. پولیٹیکل فریڈم ایک ہے. میں مسلم کنٹریز میں بار بار گیا ہوں، خوب آرام سے رہ رہے تھے لوگ، کسی چیز کمی نہیں تھی. فری ایجوکیشن، فری میڈیکل فیسلٹیز، ایزی جاب، یعنی جو جس لحاظ سے بھی دیکھے سب آسان تھا ان کو. خوب آرام سے رہ رہے تھے. پولیٹیکل فریڈم کی کمی تھی. چائنا میں پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے، پھر بھی چائنا ترقی کر رہا ہے. پولیٹیکل فریڈم کوئی کرائٹیرین نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کھانے کمانے کی آزادی ہو، پڑھنے لکھنے کی آزادی ہو، علاج کی آزادی ہو، چلنے پھرنے کی آزادی ہو. وہ سب موجود تھا وہاں پر. اسی لیے حدیثوں میں بہت زیادہ منع کیا گیا ہے خروج سے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف لڑائی لڑنا، پولیٹیکل اتھارٹی کے خلاف ہنگامہ کرنا. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل سیٹ پر چاہے کوئی بھی ہو، اپرچونیٹیز کھلی رہتی ہیں دوسرے میدانوں میں. مطلب ایجوکیشن کا فیلڈ، دعوت کا فیلڈ، بزنس کا فیلڈ، سوشل ورک کا فیلڈ، سارے ترقیاں کو فیلڈ کھلے ہوئے ہیں. تو پولیٹیکل سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھنے دیجیے اس کو. ادر دین پولیٹیکل فیلڈ جو کھلی ہوئی ہیں اپرچونیٹی، اس کو اویل کیجیے. لیکن بس وہی ہمیں چاہیے، ہٹو تو وہاں سے، پولیٹیکل سیٹ سے. لیکن سوال ہے کہ وہ ایک ہٹے گا دوسرا آئے گا. سارے لوگ تو کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے. ایسا ناممکن ہے کہ کسی ملک کے سارے لوگ پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھ جائیں. تو ایک کتاب چھپی ہے امریکہ سے، کہا جاتا ہے کہ وہ اسی نے ٹریگر کیا ہے، اسی نے اس پاپولر ریوولٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کو ٹریگر کیا ہے اس نے.
وہ چھپی ہے 2010 میں. اس کا نام ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. ایک امریکی اسکالر نے لکھا ہے. وہ 93 پیجز کی کتاب ہے وہ, اور 24 لینگویجز میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. 24 لینگویجز, فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. تو 24 زبانوں میں. اب یہ مسلم کنٹریز جو ہے, عرب کنٹریز, اس میں آزادی یعنی اس کی نہیں تھی کہ آپ اخبار نکالیں اپنا, کتابیں چھاپیں اپنی. وہاں سب گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتا تھا, یعنی پبلشنگ, پرنٹنگ, یہ سب گورنمنٹ سے کنٹرول ہوتا تھا. عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی. یہ کتاب جو ہے عام طریقے سے چھپ نہیں سکتی تھی. لیکن زمانہ آ گیا, آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا. اب چاہے وہ بازار میں کتاب کے شکل میں نہ بکے, تب بھی آپ کو گھر میں موجود ہے انٹرنیٹ پر. تو انہوں نے 24 زبانوں میں اس کتاب کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا, 93 پیجز کی اس کتاب کو. اس کا ٹائٹل تھا فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. کہا تھا اسی کتاب نے ٹریگر کیا. میں کہتا ہوں کہ اس کتاب میں ٹریگر کیا تو قرآن نے کیوں ٹریگر نہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہے نا. قرآن بھی موجود تھا ان کے پاس, اس میں لکھا ہوا تھا الصلح خیر. اس کا مطلب فرام وائلنس ٹو پیس. تو فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی ٹریگر کر دیا ان کو. اور دوسری جو موجود تھا ان کے پاس قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, سنت رسول کی شکل میں, فرام وائلنس ٹو پیس, اس کو ٹریگر کیوں نہیں کیا؟ یہ مطلب یہ تھا کہ تم کو سب کچھ ملا ہوا ہے تو دعوتی کام کرو, ایجوکیشن میں جاؤ, سوشل ریفارم کرو, سوسائٹی کو اچھا بناؤ, یہ سب کام کرو. یہ سب چھوڑ کر کے بس پولیٹیکل اپوزیشن, پولیٹیکل ریوولٹ, اینٹی اتھارٹی ہنگامے پھر کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے, ہر چیز ہے کہ ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں چرچا کس چیز کا ہوتا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہاں پر کیا تھا, چرچا جو تھا, آدمی سوچتا کس چیز پر, گھر میں کیا باتیں کرتا ہے, آپس میں کس بات کا زیادہ ذکر ہوتا ہے, وہ یہی کہ دیکھو بھائی ہمیں آزادی نہیں ملی ہوئی ہے. یعنی کھانا پینا مل رہا ہے, گھر مل رہا ہے, کار ملی ہوئی ہے, سب کچھ ملا ہوا ہے, اس کا چرچا نہیں. مطلب شکر کے آئٹم کا چرچا نہیں, نہ شکری آئٹم کا چرچا. یہ یہاں بھی ہے, ہر جگہ یہی ہے. اسی بھڑک اٹھتے ہیں لوگ. آپ غور کیجیے کیا وجہ ہے. سی ایم جورج نے لکھی ہے یہ بات ماڈرن وکیڈنس میں, اس کی کتاب ہے ماڈرن وکیڈنس, کہ کیوں بھڑک اٹھتے ہیں لوگ. یعنی محبت کی بات پر بھڑکتے نہیں, کوئی پازیٹیو میسج ہو تو نہیں بھڑکیں گے, لیکن اگر کوئی نگیٹو بات ہو, کسی کے خلاف ہو, تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. تو اس نے یہ بات لکھی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے پاپولر ریوولٹ, اسے ثابت کرتا ہے کہ لوگ خدا کے شکر میں نہیں جی رہے تھے, انسان کو لے کر ناشکری میں جی رہے تھے. یہ سیٹن کے انفلوئنس میں جی رہے تھے, اینجل کے انفلوئنس میں نہیں جی رہے تھے. ورنہ وہ بہت عجیب بات ہے کہ دوسری چیزیں بھی وہاں سے موجود تھیں. جیسے حسن حدیبی نے کتاب لکھی تھی دعات لا قضات, وہ یہی بات ہے کہ حکمراں نہیں بلکہ دائی. تو ہمارا کام یہ نہیں حکمراں بنے, ہمارا کام ہے کہ ہم دائی کا رول ادا کریں. یہ اس لیے کیوں نہیں ٹریگر کیا, اور اس کتاب میں ٹریگر کر دیا. تو چیز ہے کہ آپ جس طرح کی سوچ میں جیتے ہوں, جس طرح کے سینٹیمنٹ میں جیتے ہوں, روزانہ آپ اپنے محفل میں, مجلس میں جس کا چرچا کرتے ہو,
جو چیز آپ کے مائنڈ میں بھری ہوئی ہو، آپ کے دل میں بھری ہوئی ہو، اس سے بھڑکیں گے آپ. تو امن کی بات پر نہیں بھڑکے، دعوت کی بات پر نہیں بھڑکے، محبت کی بات پر نہیں بھڑکے، اور اس پر بھڑک اٹھے. تو یہ اس بات کا ایک سائن ہے، اس بات کی ایک علامت ہے کہ اس زمانے کے مسلمان جو ہیں وہ سیٹن کے انفلوئنس میں جی رہے ہیں. سیٹن جو سکھاتا ہے اس کو دھڑ سے سیکھ لیتے ہیں، اور خدا کے جو پیغام ہے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، وہ نہیں، اس کا نہیں ان کو پتہ ہے. مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب یعنی 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، تو کچھ صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کو ستایا جا رہا ہے. تو مکہ میں اس وقت مشرکین کا غلبہ تھا، اہل ایمان کا غلبہ نہیں تھا. تو وہ ستاتے تھے کمزور مسلمانوں کو. رسول اللہ شکایت کی انہوں نے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. صبر کرو، صبر کرو، کیونکہ تم کو جنت ملے گی. چند دن صبر کر کے ابدی جنت ملنے والی ہے. یہ نہیں کہا آپ نے کہ چلو اٹھو، لڑنا ہے ہمیں ظالموں سے، اکٹھے ہو جاؤ سب لوگ، ہنگامہ کر رہا ہے. یعنی وہاں پر جب شکایتیں کی ان لوگوں نے اس طرح کی، تو آپ نے کوئی نگیٹو بولی نہیں بولی، ان کے خلاف نفرت نہیں پھیلائی، ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہا کسی کو، ان کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں کہا. فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. صبر سے کام لو، پیشنس سے کام لو، ان چیزوں کو نظر انداز کرو، کیونکہ تم کو تو بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، اور وہ جنت ہے. یعنی ایک پیسہ کھو کر کے تم ٹریلین 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 ڈالر پانے والے ہو. تو آپ نے فوکس کو ہٹا دیا، یعنی ناشکری سے ہٹا کر شکر پر ڈال دیا فوکس کو. یعنی وہ لوگ جو ہے جو مکہ میں ستایا جا رہے تھے، تو اس سے ناشکری پیدا ہو رہی تھی، غصہ آ رہا تھا، نفرت آ رہی تھی، نیگیٹو سینٹیمنٹ آ رہے تھے. اس سے فوکس ہٹا دیا آپ نے، فوکس جنت کی طرف ڈال دیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. تو یہی تو ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس حدیث تھی، ان کے پاس رسول اللہ کی سنت تھی. وہ بھی تو بتا رہی تھی سب باتیں. تو امریکن اسکالر کی کتاب جو ہے اس نے ٹرگر کر دیا. اسی طرح کے سینٹیمنٹ میں جی رہے تھے. اگر وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ میں جیتے تو قرآن حدیث سے ٹرگر ہوتے. وہ جی رہے تھے وہ شکایت کی نفسیات میں، نفرت کی نفسیات میں. تو پھر یہ کتاب ٹرگر کر گئی فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ڈیموکریسی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھی، موٹی سی کتاب، بہت زبردست انالیسس کیا تھا ڈیموکریسی کا. اس میں اس نے کہا کہ کہا یہ جاتا ہے، ڈیموکریسی کے اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. مگر پیپل کہاں رول کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جو الیکٹ ہوتے ہیں الیکشن میں، وہ تھوڑے سے ہوتے وہی رول کرتے ہیں. وہ سو کال میجارٹی جو ہے وہ رول کرتی ہے. تو کہنا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اب میجارٹی بائی دا میجارٹی فار دی میجارٹی. دوست نے مذاق اڑایا تھا ڈیموکریسی کا. برٹش اسکالر تھا وہ. اور حقیقت یہی ہے، آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھ لیجیے، سارے لوگ تو رول کرتے ہیں، سارے لوگ گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ رول کرتا ہے. یعنی باقی لوگ پھر بھی سبجیکٹ ہی رہتے ہیں. تو ڈفرینس صرف ایک ہوا ہے کہ کنگ جو ہوتا تھا کہ لائف لانگ وہ رہتا تھا. وہ اب جو ہے وہ 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. اتنی تو فرق ہوا ہے. تو کہا کہ ڈیموکریسی ہو یا کنگشپ ہو، آپ کو بہرحال
کسی کے ماتحت بن کر رہنا ہے. تو آپ یہ مت دیکھیے کہ پولیٹیکل سیٹ پر میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے. یہ دیکھیے مجھ کو کیا اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سب کچھ ملا ہوا ہے. ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہی کو سب کچھ ملا ہوا ہے، حالانکہ ہم پولیٹیکل پاور ہمارے پاس نہیں ہے. تو پولیٹیکل پاور کی ضرورت کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈک ہے، ہیڈک. جو لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل سیٹ پر ان کے حالات کو پڑھیے. صبح شام وہ ہیڈک میں جیتے ہیں. ایک لمحہ بھی انہیں پیس آف مائنڈ نہیں، ایک لمحے پیس آف مائنڈ نہیں. تو پولیٹیکل سیٹ پر بیٹھ کر کے ہیڈک لینے سے اچھا ہے کہ ہم ہیڈک فری جی رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، سارے اپرچونیٹیز کو اویل کر رہے ہیں. لیکن سیٹن جو ہے وہ ایسا ایگریویٹ کرتا ہے اس ایک پوائنٹ کو. دیکھو پولیٹیکل پاور تو ہمارے پاس ہے نہیں، یعنی باقی چیزیں بھول جاتا ہے وہ آج انسان. تو یہ بہت ہی زیادہ بیڈ سائن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. حقیقت میں یہ جو ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی نہیں ہے، یعنی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فرشتوں کے انفلوئنس سے شیطان کے انفلوئنس کی طرف، یعنی فرام اینجلک انفلوئنس ٹو سیٹنک انفلوئنس. اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کہا، پولیٹیکل آگ. تو یہ سارے لوگ پولیٹیکل آگ میں اس میں جل رہے ہیں. یہ نہ بغاوت ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے. یہ پولیٹیکل آگ ہے، سیٹنک آگ ہے. تو ہم سب بھی چھوٹے پیمانے پر اسی میں جیتے ہیں. وہاں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں گھروں میں، پڑوس میں، سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک شکایت کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں. آپ اخبار میں پڑھیے، اخبار جو نیوز ہوتی ہیں سب اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن کوئی ایک چیز جو نہ ملی ہو اسی کو لے کر ہنگامہ کرتے ہیں. یہی تو سیٹن کا کام تھا. سیٹن کو سب کچھ ملا ہوا تھا، ایک چیز نہیں ملی تھی کہ یعنی خلافت کی سیٹ جو تھی اس کے بعد آدم کو مل گئی تھی. تو یہ اس سے ہر آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، ہر آدمی کو ہر وقت سوچتے رہنا چاہیے. جب بھی آپ کے اندر کوئی نفرت آئے، شکایت آئے، پروٹیسٹ کا مزاج آئے، کوئی نیگیٹو تھنک آئے، تو آپ اپنے سوچیے کہ یہ کیوں. تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ تو سیٹن کے انفلوئنس میں آ گیا ہوں میں، اس وقت میں سیٹن کے انفلوئنس میں آ گیا ہوں. تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من همزات الشیاطین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سب پڑھ کر کے بھگانا چاہیے ایسے خیالات کو، لے کے آپ اسی کے پیچھے پڑ جائیں، اسی کو لے کر کے آپ آرگنائزیشن بنائیں، اسی کو لے کر ڈیمونسٹریشن کریں، اسی لے کر سڑکوں میں آ جائیں. نہیں، شیطان کو بھگائیے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ کر کے. تو یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے. سب اسی قسم کے احساسات جیتے ہیں، کوئی چھوٹے دائرے میں، کوئی بڑے دائرے میں، کوئی پولیٹیکل دائرے میں، کوئی روزمرہ کے دائرے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ کرائیٹیرین جو ہے صحیح زندگی غلط زندگی کا صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ شکر کے احساس میں جی رہے ہیں یا ناشکری کے احساس میں جی رہے ہیں. یہی ہے بس، اور کچھ نہیں. باقی سب اسی کے مینیفیسٹیشنس ہیں، سب اسی کے مینیفیسٹیشنس ہیں. اگر آپ ناشکری کے ساتھ جی رہے ہیں تو سمجھیے کہ آپ شیطان کے انفلوئنس میں آ گئے. اگر شکر کے ساتھ جیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ فرشتے آپ کا
آپ کو ساتھ دے رہے ہیں، آپ فرشتوں کے انفلوئنس میں جی رہے ہیں. یہی بات جو ہے سب زیادہ سوچنے کی ہے، سب زیادہ سوچنے کی یہی بات ہے. اور ہر دن ہر صبح شام آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا انٹراسپیکشن کرے. ہمیشہ. آج میں سوچ رہا تھا کہ لوگ موت کو کیوں نہیں سوچتے. یعنی جو ہنگامے ہیں، سوچے کہ ہم ابھی شام کو مر سکتے ہیں تو کوئی ہنگامہ نہ کرے. بھائی کون زندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے؟ 50 سال مرتا ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 سال میں. مرنا تو ہر ایک کو ہے. اگر لوگ یہ سوچیں تو کوئی ہنگامہ نہ کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اکثر و ذکر حادم اللذات الموت، کہ اگر موت کو یاد کرو تو سب لذتیں ختم ہو جائیں گی. یہ پولیٹیکل لذت بھی ختم، مٹیریل لذت بھی ختم، جتنی بھی چیزیں جو ہیں، جو ہوس اور خواہش، سب ختم. تو پھر ہنگامے بھی ختم ہو جائیں گے، ہنگامے بھی ختم ہو جائیں گے. تو بس سوچ رہا تھا کہ آخر موت جو ہے، جو انسان کو ریگولیٹ کرتی ہے، انسان کی خواہشوں کو، انسان کے ڈیزائر کو ریگولیٹ کرتی ہے، وہ ریگولیٹر ہے گا انسان کی خواہشوں اور ڈیزائر کے معاملے میں. تو کیوں نہیں سوچتا آدمی؟ تو اس کا وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم تو سب کی ملا ہوا ہے، ہم کو شام کو سوئے، صبح کو اٹھے تو سب کچھ حاصل ہے. یعنی شام کو آپ سوئے تو آپ کھانا بھی حاصل تھا، آپ کو گھر بھی آپ کے پاس تھا، بال بچے بھی آپ کے پاس تھے، سب کچھ تھا. شام کو صبح اٹھے تو پھر دوبارہ آپ کو ملا ہوا ہے. تو شاید انکانشیسلی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اسے مل جائے گی سب چیزیں. کیا فرق پڑے گا؟ یعنی ہر صبح کو ہمیں سب کچھ دوبارہ مل جاتا ہے، ایسی موت کے بعد بھی ہمیں سب کچھ دوبارہ مل جائے گا. تو شیطان میں سمجھتا ہوں کہ انکانشیس مائنڈ میں یہ ڈالتا ہے کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، جیسے اب ملا ہوا ہے اسے تب ملا رہے گا. قرآن میں ہے بھی کہ جو لوگ آخرت کو کے معاملے میں بحثیں کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے بھی کہ دیکھیے ہم آج بھی خوشحال ہیں، وہاں بھی خوشحال رہیں گے. تو آج کو لے کر کے کل پر قیاس کرتے ہیں وہ. حالانکہ دیکھیے آج جو کچھ ملا ہوا ہے وہ آپ کو انعام کے طور پر نہیں ملا ہے، وہ تو ٹیسٹ پیپر کے طور پر ملا ہوا ہے. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے گھر ہے، چاہے اولاد ہے، یا بزنس ہے، یا جاب ہے، سب کا سب ٹیسٹ پیپر ہے. یہاں تک کہ پولیٹیکل رول بھی ٹیسٹ پیپر ہے. یعنی اگر یہ جانے آدمی کہ پولیٹیکل رول بھی ٹیسٹ پیپر ہے تو کہے کہ بھائی اچھا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے یہ، کیونکہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ تو. یعنی اگر پولیٹیکل رول کو آپ ٹیسٹ پیپر سمجھیں تو کبھی بھی آپ تمنا نہیں کریں گے کہ جو اس کے بغیر ہی ہم اچھے ہیں. تو دنیا میں چیزیں ملی ہوئی ٹیسٹ پیپر کے طور پر، آخرت میں ملے گی انعام کے طور پر. تو انعام کا مستحق جب نہیں بنایا ہم نے تو انعام کیسے ملے گا؟ کہ دنیا میں جو ٹیسٹ پیپر ہے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پیدا ہو جائیں. پیدا ہو گئے تو آپ کو مستحق ہو گئے آپ یہ ساری چیزوں کے، کیونکہ پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ میں ڈال دیے گئے. تو میئر برتھ جو ہے وہی کافی ہے کہ آپ کو سب چیزیں مل جائیں. لیکن موت کے بعد جو زندگی ہے وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے. وہ تو آپ کے گڈ ڈیڈ پہ ملے گا. آپ نے کتنا اللہ سے تعلق قائم کیا، کتنا آپ اللہ سے محبت کی، کتنا آپ اللہ سے ڈرے، کتنا آپ اللہ کے راستے پر چلے، اس پر ملے گا.
تو یہ غلط قیاس ہے کہ دنیا میں ملا ہوا تو وہاں وہاں ملا رہے گا ہم کو. لیکن آدمی یوز ٹو ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس یہ تو رہے گا, یہ تو ملے ہی رہے گا, ملا ہوا ہے ملے ہی رہے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ سوچنے کی عادت ڈالیں ہر معاملے میں, سب زیادہ سوچنے کی عادت ڈالیں. کل میں ایک ٹی وی میں تھا تو ایک سوال وہاں کیا گیا مجھ سے, ایک سوال کیا گیا تو وہی میں نے سیٹن والی بات بتائی کہ سیٹن نے جو چیلنج کیا تھا تو اس نے یہ کہا کہ یعنی میں لا تجد اکثرهم شاکرین, اے خدا تو اپنے انسانوں میں کی میجارٹی کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تو ان کو نماز پڑھنے والا نہیں پائے گا, سارے لوگوں کو میں بے نمازی بنا دوں گا, سارے لوگوں کو میں حج سے روک دوں گا, یہ تو نہیں کہا اس نے. یہ حال کر دوں کہ کوئی مدرسہ نہ رہے, کوئی مسجد نہ رہے, ایسا حال کر دوں گا ان مسلمانوں کا, یہ تو نہیں چیلنج دیا اس نے, چیلنج دیا شکر کا. تو بہت عجیب بات ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلم سماج میں اگر خوب مسجدیں ہوں, خوب مدرسے ہوں, خوب نمازیں پڑھی جا رہی ہوں, خوب حج کیے جا رہے ہوں, اس کا مطلب نہیں کہ آپ شیطان کے انفلوئنس سے بچے ہوئے ہیں. وہ تو دیکھنا ہے کہ شکر اور ناشکری کے معاملے میں آپ کیسے ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ شیطان نے اگر اپنے چیلنج میں یہ نہیں کہا کہ لوگ جو ہیں, یہ بھی نہیں کہا لوگ خدا کے منکر بن جائیں گے, یہ بھی نہیں کہا اس نے کہ سارے انسانوں کو میں خدا کا منکر بنا دوں گا, یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی لا الہ نہیں پڑھے گا, یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی نماز نہیں پڑھے گا, کوئی روزہ نہیں رکھے گا, کوئی حج نہیں کرے گا, یہ بھی نہیں کہا اس نے. کوئی مسجد نہیں بنائے گا, کوئی مدرسہ نہیں بنائے گا, یہ نہیں کہا اس نے. مجھے کہا کہ لوگ شکر نہیں کریں گے, میں شکر کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دوں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے مسلم سماج یا مسلم فرد کو جانچنے کا معیار کیا ہے, کہ وہ اسلام پر ہے یا اسلام پر نہیں ہے. سیٹن کے انفلوئنس میں ہے کہ اینجل کے انفلوئنس میں ہے, اس کا کرائٹیرین ہے. اگر نمازوں کی دھوم ہو, مسجدیں بھری ہوئی ہوں, خوب مدرسے بن رہے ہوں, تو یہ کرائٹیرین نہیں ہے. حج میں وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے, تو یہ کرائٹیرین نہیں ہے کہ آپ اسلام پر ہیں. کرائٹیرین یہ ہے کہ آپ شکر میں جی رہے ہوں, یا تب آپ حق پر ہیں. ناشکری میں جی رہے ہو تو حق پر نہیں ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک صاحب سے, ایک مسلمان سے میری بات ہو رہی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, دیکھیے مسجدیں آباد ہیں, دیکھیے مدرسے اتنے قائم ہیں, دیکھیے اتنے مسلم جلسے ہو رہے ہیں, دیکھیے اتنے مسلم پرچے چھپ رہے ہیں, دیکھیے مسلم کتابیں چھپ رہی ہیں, حج میں اتنا زیادہ آدمی ہوتے ہیں, 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں حج میں. تو میں نے کہا یہ تو آپ کا اپنا کرائٹیرین ہے. قرآن کو پڑھیے کہ شیطان نے جو چیلنج کیا تھا وہ کیا تھا. شیطان یہ کہا تھا یہ سب چیزیں میں ختم کر دوں گا, ایک اسلامی کتاب نہیں چھپے گی, ایک مدرسہ نہیں بنے گا, ایک مسجد میں مینار نہیں ہوگا, کوئی نماز نہیں پڑھے گا, کوئی روزہ نہیں رکھے گا, کوئی حج نہیں کرے گا. یہ کہا شیطان نے کہا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ کوئی شکر کرنے والا نہیں رہے گا. لا تجد اکثرهم شاکرین. تو کیا کہ جو معیار ہے, جو کرائٹیرین ہے, جو آرڈسٹک ہے, وہ یہ ہے شکر اور ناشکری. یہ جو ہو رہا ہے اس وقت مسلم کنٹریز, وہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ کہ آپ ٹی وی میں دیکھ لیجیے, خوب لوگ تندرست دکھائے دیتے ہیں, وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں,
خوب ویل ٹو ڈو دکھائی پڑتے ہیں. آپ دیکھ لیں ان کی تصویروں کو ٹی وی میں جو ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں. حتیٰ کہ اپنی زبان سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ویل ٹو ڈو ہیں ہر اعتبار سے، لیکن ہمیں پولیٹیکل فریڈم چاہیے. یہ ہے سیٹنک ورڈ، یہ سیٹنک شکایت ہے. اور اسی سے ناشکری یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. یہ سب ناشکری کے ہنگامے ہیں. انڈیا میں بھی لوگ ناشکری کے ہنگامے کرتے ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کو اتنی آزادی ہے، پھر بھی یہاں پہ ہنگامے ہوتے رہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. ہمارے سے ڈسکرپشن کیا جاتا ہے، ہمارا سب امتیاز کیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، کوئی ڈسکرپشن نہیں، کوئی امتیاز نہیں. لیکن شیطان نے بقا رکھا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے ساتھ ناشکری ہو رہی ہے. تو نہ انڈیا میں کوئی ایسی چیز ہو رہی، نہ عرب کنٹریز میں ہو رہی، لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں لوگ شکایتوں میں جیتے ہیں. کسی بھی کنٹری میں یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ یعنی کہ ہر چیز کی افراط. حدیث میں آتا ہے کہ کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے. روٹی کا پہاڑ لے کر آئے گا وہ. اس کا مطلب نہیں کہ یہ روٹی جو پکائی جاتی ہے تندور میں وہ روٹی نہیں، معاشیات، اکنامک چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال جو ہے اس کے زمانے میں فراوانی ہوگی کھانے پینے کی، سامان حیات کی، کھانے کپڑے کی، ہر چیز کی فراوانی ہوگی. پھر دجال کس بات میں بہکائے گا لوگوں کو؟ وہ یہی ہے کہ کسی ایک چیز کو لے کر بہکا دے گا کہ دیکھو بھائی تم کو پولیٹیکل فریڈم نہیں ہے، اسے بھڑکا دے گا. تو خود حدیث میں موجود ہے کہ دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے. یعنی فراوانی ہوگی کھانے پینے کی، پیسے کی، کھانے کپڑے کی. تو ان چیزوں کی شکایت نہیں ہوگی لوگوں کو. شکایت کسی ایک چیز کی شکایت نکال کر کے دجال بہکا دے گا لوگوں کو. تو یہی تو ہو رہا ہے. پولیٹیکل فریڈم کیا چیز ہے؟ پولیٹیکل فریڈم جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ کبھی ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ سیٹ پر تو کوئی ایک آدمی بیٹھے گا، وہ رول کرے گا، وہ حکم چلائے گا، سب لوگ تھوڑی بیٹھ جائیں گے. اب دیکھیے اسی ایجپٹ میں دیکھیے 1952 میں، اس سے پہلے کنگ فاروق وہاں تھے، ان سے شکایت لوگوں کو ہوئی کہ یہ بادشاہ چلاتے ہیں، یہ کنگ شپ چلاتے ہیں. تو بڑا ہنگامہ کرتے کرتے کنگ فاروق کو ہٹا دیا، انسیٹ کر دیا 1952 میں. اس بعد جنرل نجیب آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، یہاں تک 6 مہینے میں ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جمال عبد الناصر آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، یہاں تک کہ وہ جو ہے ہارٹ اٹیک ہوگا، مر گئے وہ. ان کے بعد انہوں نے سادات آئے، پھر بھی ان کے خلاف بھی ہنگامہ، ان کو گولی مار دی گئی. اس کے بعد حسنی مبارک آئے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ، ان کو ریزائن کرنا پڑا. تو کوئی بھی حکومت ہوگی تو اس میں چند آدمی کے ہاتھ میں تو پاور رہے گا، سب کے ہاتھ میں کیسے پاور رہے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اب جو آنے والا ہے وہ بھی کوئی ایک آدمی آ کے بیٹھ جائے گا. یہ تھوڑی کہ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور رہے گا، وہ تو پریکٹیکلی امپاسبل ہے. لیکن سیٹن جو ہے وہ بہکاتا رہتا ہے. سیٹن آج پر دھیان جو ہے کیندرت کر دیتا ہے، آج پر ذہن کو سینٹرلائز کر دیتا ہے، کل پر ہٹا دیتا ہے، کل کیا ہوگا. بس یہ شیطان کا طریقہ ہے. یہ ہنگامے کے بعد بھی کوئی آدمی، ایک ہی آدمی بیٹھے گا کر کے، کہتے ہیں کہ سارے سٹیزن جو ہے وہ جا کر کے تخت پر بیٹھ جائیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. یونان میں سب سے پہلے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے کہ شروع ہوئی. سٹی اسٹیٹ تھی وہاں پر، گریس میں سٹی اسٹیٹ. تو وہاں پر کیا کیا تھا لوگوں نے
وہی تھے وہ آئیڈیلسٹ لوگ، آئیڈیلسٹ کہ سب کا رول، سب کا رول. تو وہاں پر ایتھنز میں سارے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور سب کنسنسس سے بات پاس کی جاتی تھی. یہ پتا چلا کہ چل نہیں سکتا، یہ ورک نہیں کر سکتا، اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے. تو دھیرے 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 کنسنسس کے بجائے میجارٹی پر آ گئے لوگ، میجارٹی پر آ گئے. فرانس میں جو انقلاب آیا ڈیموکریسی کا، تو بولا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل. لیکن یہ بھی ایک فالس ہوڈ میں جینا ہے. گورنمنٹ آف میجارٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پیپل کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، امپاسبل ہے. تو لیکن سیٹن لوگوں کا سب بہکاتا ہے، سیٹن بہکاتا ہے لوگوں کو. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں ہر صبح شام کہ میں سیٹن کے انفلوئنس میں تو نہیں آ گیا ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشن میں زور دیا جاتا ہے پازیٹیو تھنکنگ پر. ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ 1% بھی نہ لاؤ اپنے اندر. آج ہی صبح ہمارے مشن کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کسی آفس میں وہ کام کرتے ہیں. ان کا ہمارے آفس میں آج کل کچھ ایسا ہو رہا ہے، یعنی کچھ آفس کے بارے میں ان کو ایسی بات کہی جس سے ان کے اندر ایک شکایتی ذہن مجھے محسوس ہوا. تو میں نے کہا دیکھیے شکایت ختم کیجیے، آپ دعا کیجیے. شکایت کا آلٹرنیٹیو دعا ہے. جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور آپ کے اندر شکایت ڈیولپ ہو رہی ہے، تو جلدی سے دعا کیجیے. دعا آلٹرنیٹیو ہے شکایت کا، دعا آلٹرنیٹیو ہے نیگیٹو تھنکنگ کا، دعا آلٹرنیٹیو ہے پروٹیسٹ کا، دعا آلٹرنیٹیو ہے نفرت کا. ہر وہ چیز جس کے لیے آپ غصہ ہو جاتے ہیں، جس کے لیے آپ بھڑک اٹھتے ہیں، جس کے لیے آپ سڑکوں پر اتر آتے ہیں، اسے دعا کیجیے، اس کے لیے اللہ سے مانگیے. کتنی عمدہ تعلیم ہے حدیث میں، ادو الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. دوسروں کا حق انہیں دو، دوسروں کے تقاضے پورے کرو، اپنے تقاضے اللہ سے مانگو. اس حدیث پر غور کرتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامی کانسیپٹ ہے ڈیوائن رائٹس، یعنی خدا کے حقوق پر آپ اپنے آپ کو سیٹلائز کریں، خدا کے حقوق کو اپنے فوکس میں رکھیں. یہ کہ مجھے یہ حق نہیں ملا، مجھے وہ حق نہیں ملا، یہ سیٹنک بات ہے. تمام پیغمبر آپ دیکھیے، جتنے پیغمبر آئے سب نے ڈیوائن رائٹس کی بات کی، کسی نے بھی ہیومن رائٹس کی بات نہیں کی. سارے فتنے ہیومن رائٹس سے پیدا ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس میں امپلیسٹ ہے شکایت. جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ شکایت کی باتیں بولتے ہیں. دنیا بھر میں جتنے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ کیا؟ شکایت، نفرت، یہ بولی ان کی ہوتی ہے ہمیشہ. یہ کوئی بولی نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پیغمبروں کا جو طریقہ ہے، پیغمبروں کا جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، وہ ہے ڈیوائن رائٹ پر فوکس کرنا. اور یہ ایک بگاڑ کی بات ہے، سماج میں ادھم بازی پیدا کرنا ہے، سماج میں نفرت پیدا کرنا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کی باتیں کریں، ہیومن ڈیوٹیز کی بات کیجیے. تو فارمولا کیا ہے؟ 2 پوائنٹ فارمولا، ڈیوائن رائٹس، ہیومن ڈیوٹیز. یہ فارمولا ہوا 2 پوائنٹ فارمولا، ڈیوائن رائٹس، ہیومن ڈیوٹیز. انسان کے معاملے میں ڈیوٹی پوری کیجیے، خدا کے معاملے میں اس کا حق ادا کیجیے. اس حدیث پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے یا پیغمبروں نے 2 پوائنٹ فارمولا دیا ہے. وہ بیس کرتا ہے 2 اصولوں پر، ڈیوائن رائٹس، ہیومن ڈیوٹیز. کہ انسان کے بارے میں آپ سوچیں، تو آپ کی ڈیوٹی یاد کریں. انسان کے بارے میں سوچیں تو آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا دینا ہے انسان کو.
میری طرف سے انسان کو کیا ملنا چاہیے، میری طرف سے اس کو خیر خواہی ملے، میری طرف سے محبت ملے، میری طرف سے ملے کہ میں اس کی کوئی پرابلم کریٹ نہ کر رہا ہوں، یہ سب ملے انسان کو میری طرف سے. اور خدا کے لیے کہ خدا کا حقوق ادا کریں آپ، اور سب کا حق یہ ہے کہ آپ شکر گزار بنیں. شکر گزاری خدا کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب چیزیں دیا ہے. کل ایک ساتھ ٹی وی میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا کہ شکر گزاری کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو سونے کا پہاڑ دیا ہے تو آپ شکر کریں؟ آلریڈی آپ کو شکر کرنا ہے جو ملا ہوا آپ کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے 2 کان ہیں اور 2 آنکھ ہیں. جی اگر آنکھ کان کی جگہ ہوتی اور کان آنکھ کی جگہ ہوتا تو کتنا عجیب حلیہ بن جاتا آپ کا. یعنی 2 آنکھ جو ہے یہاں ہوتی، 2 کان یہاں ہوتے تو زندگی مصیبت بن جاتی. ایسے آپ کے ہاتھوں میں دیکھیے 10 انگلی ہاتھ میں، 10 انگلی پاؤں میں. ہاتھ کی انگلی بڑی ہے، پاؤں انگلی چھوٹی ہے. اگر ہاتھ کی انگلی چھوٹی ہوتی، پاؤں کی انگلی بڑی ہوتی تب بھی زندگی مصیبت ہو جاتی. تو اس طرح سوچتے رہے تو آپ آلریڈی جو ملا ہوا ہے وہی سب شکر کا خزانہ ہے. پھر آپ کو آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، آپ کو ہوا ملی ہوئی ہے جس سے آپ کے بات جو ہے دوستوں تک پہنچتی ہے. سورج ملا ہوا ہے آپ کو، زمین آسمان سب ملا ہوا ہے آپ کو. اسی پر شکر کیجیے. پولیٹیکل سیٹ آپ کو نہیں ملی ہوئی تو اسی پر ہنگامہ کریں گے، وہ تو سیٹن کی بات ہے. یہی سب باتیں ہیں سوچنے کی. ایک نعرہ لے کر کھڑا ہو جانا اور ہنگامہ کرنا، یہ وہ سوچ نہیں ہوتی ہے، وہ تو سیٹن کے نعرے ہوتے ہیں. کل میں سوچ رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض. یہ سوچنا کیا چیز ہے، اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، تمہارے تابع کر دیا گیا. تو میں سوچا کہ دیکھیے زمین ہمارے قبضے میں ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہوا ہمیں، درخت ہمیں آکسیجن سپلائی کر رہے ہیں، ہم کار سے زمین پر دوڑتے ہیں، پانی کے جہاز سے سمندروں میں تیرتے ہیں، ہوائی جہاز سے ہوا میں اڑتے ہیں، راکٹ ہمارا اسپیس تک جاتا ہے. یہ سارا زمین و آسمان ہمارے چارج میں ہے. لیکن یہ کب تک ہے؟ موت سے پہلے والی زندگی میں. موت کے بعد سب الٹا ہو جائے گا، سب چھن جائے گا. یہاں پر ہے اصول اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. موت کے بعد کیا ہوگا؟ حرم لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیسی عجیب بات ہے، سب کچھ سب سے چھن جائے. یہاں ملا ہوا ہے سب کچھ، وہاں کچھ بھی نہ ملا رہے. تو آپ بتائیے کہ جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے ویسے انسان تڑپے گا کسی چٹان پر. یہی ایک چیز آپ سوچیں کہ موت سے پہلے ہمارے لیے سخر لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہے، موت کے بعد ہمارے لیے حرم لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہو جائے گا. تو زندگی بدل جائے، سوچ بدل جائے، سرگرمیاں بدل جائیں، ایکٹیویٹیز بدل جائیں. میں اسے سوچ کانپ اٹھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے سخر لکم ما فی السماوات والارض کا معاملہ ہے، اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ حرم لکم ما فی السماوات والارض. یہاں سب کچھ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. یہی سب سوچ میں جینا ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی طرح کا انسان بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا اقبال عمری نے تمل ناڈو سے لکھا ہے، کیا حکومت کے بغیر پورے اسلام پر عمل ہو سکتا ہے؟ کیا حدیث جبریل والا اسلام نجات کے لیے کافی ہے؟ بلا شبہ سارے پیغمبروں نے بغیر حکومتی کے اعلیٰ ایمانی زندگی گزاری. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران جو حکومت تھی وہ حکومت کیا تھی؟ آج کل لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھی وہ. آج جو گورنمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لحاظ دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ حکومت کا کوئی تعلق ایمان سے اور جنتی زندگی سے نہیں ہے. وہ دیکھیے حکومت کا آج کل جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حکومت نہیں بولا جاتا. یہ گورنمنٹ کا لفظ اب چھوڑ دیا گیا ہے، اب بولا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن. بہت صحیح لفظ ہے. پہلے زمانے میں بولتے تھے کنگ شپ، گورنمنٹ، رول. اب یہ سب نہیں چلتا. ماڈرن زندگی میں اس کا نام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن. بالکل صحیح نام ہے، یعنی منتظم کار. تو گورنمنٹ تو انتظام کے لیے ہے بس. انتظام کوئی بھی کرے گا. میئر انتظام کرتا ہے کارپوریشن کا، پرنسپل انتظام کرتا ہے اسکول کا، وائس چانسلر انتظام کرتا ہے یونیورسٹی کا، مینیجر انتظام کرتا ہے کمپنی کا. ایسی جو یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انتظام کرتی ہے ملک کا. بس اس کا کوئی تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے. وہ ہے جنت دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ کے کہے پر چلنا، وہ سب چیزوں سے تعلق ہے. یہ بہت ہی زیادہ بڑی یعنی یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام مکمل اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت نے ہمارے ہاتھ میں ہو. بالکل بیس ہے، لغو ہے، اور غیر علمی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے یہ سوچ. میں اس کو بالکل ہی ایک شاعری سمجھتا ہوں، شاعری. اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی. مسٹر فضل کریم نے گڑگاؤں سے لکھا ہے، کیا جماعت کی نماز میں مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ یہ سب فقہی مسئلے ہیں، اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ یہ اہل حدیث کے اور حنفیوں کے جھگڑے ہیں یہ سب. میں اس کو بہت ہی تفصیل سے لکھ چکا ہوں. میری کتاب پڑھ لیجیے، تجدید دین. اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. ان مسئلوں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ سب خام خواہ کے فقہی جھگڑے ہیں. تو اگر آپ کو جاننا ہے اس کی تفصیل تو ہماری کتاب ہے چھپی ہوئی تجدید دین، اس کو آپ پڑھ لیجیے. مس سچت ولکھو نے دلی سے لکھا ہے، ہاؤ ٹو کنٹرول نیگیٹو تھاٹس، کائنڈلی کامنٹ. بہت ہی آسان ہے. دیکھیے مشکل چیز وہ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی یعنی پیسہ خرچ کرنا پڑے، کہیں لڑنا پڑے کہیں. اس میں تو صرف اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے بس. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیگیٹو تھاٹ مائنڈ کی سطح پہ آتے ہیں، مائنڈ کی سطح پر اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں آپ. اگر کسی بھیڑیے کو مارنا ہو تو آپ کو گن چاہیے، کار خریدنا ہے تو آپ کو پیسہ چاہیے، یہاں سے امریکہ جانا ہے تو آپ کو ہوائی جہاز چاہیے. لیکن نیگیٹو تھاٹ کنٹرول کرنے کے معنی تو صرف اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یعنی مفت میں ممکن ہوتا ہے. میں تو ود ان سیکنڈ ڈیفیوز کر دیتا ہوں. میرے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹ ڈیلی آتے ہیں، ود ان سیکنڈ میں ڈیفیوز کر دیتا ہوں. اس سے آسان تو کوئی کام ہی نہیں ہے. دوسرے ہر کام اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں منی لگتی ہے، اس میں آپ کو انرجی لگانی پڑتی ہے، اس میں آپ کو اسباب چاہیے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں چاہیے. اس صرف آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہی سب کچھ ہے، صرف ایٹیٹیوڈ. تو کتنا اس سے آسان تو کچھ ہے ہی نہیں کہ تھنکنگ پروسیس کو کنٹرول کیجیے بس. اٹ آل ڈیپینڈس آن تھنکنگ پروسیس. اٹ آل ڈیپینڈس اپون تھنکنگ پروسیس. تو تھنکنگ پروسیس کنٹرول کیجیے
बस नेगेटिव थाट से हर वक्त आप बचे रहेंगे। यानी किसी बाहर को कंट्रोल नहीं करना है, अपने को कंट्रोल करना है। तो अपने को कंट्रोल करने से ज़्यादा आसान काम क्या हो सकता है, आप बताइए? अपने को कंट्रोल करने से ज़्यादा आसान क्या काम हो सकता है? तो अपने थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, उसको डिसिप्लिन में रखिए, और बस नेगेटिव थाट से आप बहुत दूर रहेंगे। मिस्टर आमिर बिन यूसुफ ने पाकिस्तान से लिखा है। मौलाना, उनका पहले एक कमेंट है और फिर सवाल है। हम पहले कमेंट पढ़ते हैं। मैं आपकी 90% बातों को सही समझता हूँ, बाकी 10% में अपना कम इल्मी का होना या फिर वो आपकी मिसकैलकुलेशन की वजह भी हो सकती है, मगर फिर भी मैं पाकिस्तान से बैठकर मैं आपकी हर बात को समझकर अपने अंदर बिठाने की कोशिश करता हूँ। मेरा सवाल आज का ये है, बहुत से मुस्लिम लीडर्स हैं जिनमें ना कोई प्रॉपर तालीम है, ना कोई सोच और ना कोई फ़िक्र, ना कोई सिंसियरिटी, फिर भी आवाम उन पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। आखिर लोग अपने लीडर की अंधी तकलीद क्यों करते हैं? देखिए, तकलीद की बात नहीं है, ये बात है लोग जीते हैं सती ख्यालात में, नेगेटिविटी में। यानी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में, खुलासा है अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने में। तो ये जो थर्ड क्लास लीडर हैं, वो हमेशा दूसरों के खिलाफ बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। कुछ भी इसमें न काबिलियत की ज़रूरत है, न किसी इल्म की ज़रूरत है। कहीं भी खड़े होकर के आप दूसरे के खिलाफ बोलिए, बस भीड़ लग जाएगी वहाँ पर। तो दूसरे के खिलाफ बोलना ये तो सैटेनिक वो है तरीका। जब भी दूसरे के खिलाफ बोलेंगे तो सैटन की फौज आ जाएगी वहाँ आपकी मदद करने के लिए। ये कारनामा उन लीडरों का नहीं है, कारनामा सैटन का है। आप तजुर्बा कर लीजिए, आप किसी रोड पर खड़े हो जाइए, लगिए बोलने किसी किसी के खिलाफ, भीड़ लग जाएगी वहाँ पर, क्योंकि सैटन सबको लाता है वहाँ पर। तो लीडरों के ये कारनामा नहीं, सैटन का कारनामा है। दुनिया में कहीं भी आप, चाहे इंडिया में हो या बाहर कहीं हो, किसी के खिलाफ बोलने खड़े हो जाइए, एंटी अथॉरिटी बोलिए बस किसी के खिलाफ, चाहे शातिब रसूल के खिलाफ बोलना हो, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना हो, किसी के खिलाफ बोलना हो, अब भीड़ लग जाएगी आपको। तो ये लीडरों की कामयाबी नहीं, ये शैतान की कामयाबी है, याद रखिए। क्योंकि शैतान की फौज इसी में है कि वो सबको ला ला कर आपके सामने खड़ा करे, वहाँ क्राउड दे दे आपको। तो क्राउड जो आता है वो शैतान उनको इकट्ठा करके लाता है वहाँ। तो खुलासा ये है कि अगर आप नेगेटिव बोली बोलेंगे तो शैतान आपकी हेल्प करेगा, पॉजिटिव बोली बोलेंगे तो आपको एंजल की हेल्प मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मिस माशर ने दिल्ली से लिखा है, कई बार हम चाहते हुए भी सब्र नहीं कर पाते और किसी न किसी तरीके से नाशुक्री कर जाते हैं। सब्र करने का सबसे अच्छा इस्लामी तरीका क्या है? कोई कुरान की आयत बताइए सब्र की दुआ के लिए। सबसे अच्छा तरीका झूठ बोलना छोड़िए। ये झूठ है कि हम चाहते हुए भी सब्र नहीं कर पाते। आप चाहेंगे तो सब्र क्यों नहीं कर पाएंगे? ये तो झूठ है। कुरान में कहा गया है, देखिए, यहिब्बुन युबदु बिमा लम यफअलू, जो आपने किया नहीं उसका क्रेडिट लेना। यानी कैसे मुमकिन है कि आप चाहें और सब्र न हो आपसे? हम तो ऐसा ऐसा जानते नहीं। जो चीज़ हम चाहते हैं वो हम कर भी डालते हैं। तो ऐसी चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं आप जो आपने किया ही नहीं। तो अपने चाहने को सोचिए कि आप चाह नहीं रहे हैं, ये गलत सोचने का आप चाह रहे हैं, ये गलत सोच है आपकी, आप चाह नहीं रहे हैं। आप सैटन के इन्फ्लुएंस में हैं, नेगेटिव थॉट के इन्फ्लुएंस में हैं, उसको डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हम तो चाह रहे हैं। अगर चाहते तो आप सब्र कर लेते। तो चाहने को मजबूत कीजिए, चाहने को, और ऐसी चीज़ क्रेडिट न लेने की कोशिश कीजिए जिसको आपने किया ही नहीं हो। युहिब्बून अन युअब्बदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब।
کہ اگر آدمی پھر بھی پکڑ میں آئے گا، یعنی ایک کام آدمی نے کیا نہیں اور چاہتا ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے، اس چاہنے پر اس کو پکڑ سے بچے گا نہیں، وہ پھر بھی پکڑ میں آئے گا وہ۔ اس آیت پر غور کیجیے آپ، یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، اس آیت پر غور کیجیے۔ مسٹر جی ایم ڈار نے کشمیر سے لکھا ہے، آذان کے بعد کی دعا میں مقام محمود کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ میری تفسیر پڑھیے تذکر القرآن، اس میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کی وضاحت موجود ہے، اس کو آپ پڑھ لیجیے۔ مس نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، is what is happening in the Muslim world today directly due to the political interpretation of Islam? Kindly comment. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، پولیٹیکل انٹرپریشن ہی کا کلمنیشن ہے یہ، کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل انٹرپریشن کا کیا ہوتا ہے، فوکس چلا جاتا ہے پولیٹیکل سیٹ پر، اسپریچول انٹرپریشن میں فوکس میں آپ رہتے ہیں، مجھے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے، تو اگر آپ پولیٹیکل انٹرپریشن دیں تو فوکس جو ہے دوسرے پر چلا جائے گا، اسپریچول انٹرپریشن دیں تو فوکس پہ آپ خود رہیں گے۔ تو پولیٹیکل انٹرپریشن کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ فوکس بدل دیتا ہے، وہ ساری خرابی جو اتھارٹی میں ہے، ساری خرابی رولر میں ہے، بس اس کو مارو، اس کو ہٹاؤ، اسی کلمنیشن ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مس طلعت انجمن خان نے دلی سے لکھا ہے، ہیومنز آر کالڈ اشرف المخلوقات. You mentioned the case of Suleiman as he asked one of his jinns to bring the throne. My question is, so how we are better than jinns? What is the meaning of Ashraful Makhlukat? اشرف المخلوقات لفظ قرآن میں نے حدیث میں، یہ تو عوامی زبان ہے، یہ عوام میں چلا ہوا اشرف المخلوقات، قرآن میں ہے وقت کرمنا بنی آدم، دونوں میں فرق ہے، یعنی انسان کو مائنڈ دیا، انسان کو آزادی دی، انسان کو ایسی بہت چیزیں جو کہ درخت کو، پہاڑ کو، سمندر کو نہیں دی ہیں، لیکن وہ انعام کے طور پر نہیں، وہ ٹیسٹ کے طور پر ہے۔ اشرف المخلوقات کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بطور انعام ہے، وہ بطور انعام نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کے طور پر ہے، یعنی وہ کسی کا شعر ہے کہ وہ جتنا زیادہ، یعنی انسان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ ہے، دوسروں سے بھی زیادہ ہے، چوٹے کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے، چڑیا کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، کان دی، دماغ دیا، آزادی دی، تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہے۔ کیا اس سے آخری جز کیا ہے سوال کا؟ How are humans better than jinn? And what is the meaning of? بیٹر کی بات نہیں ہے، فزیکل پاور کی بات ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، انسان دماغ سے مشین بناتا ہے، مشین کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے، وہ جن سے بڑھ کر کام کرتا ہے وہ، لیکن فزیکل پاور جن کے پاس زیادہ ہے۔ جن مشین نہیں بنا سکتا، جن ہوائی جہاز نہیں بنا سکتا، موٹر کار نہیں بنا سکتا، جن راکٹ نہیں بنا سکتا، تو یہ فرق ہے، یعنی فزیکل پاور بلا شبہ جنات کے پاس زیادہ ہے، لیکن مینٹل پاور انسان کے پاس زیادہ ہے۔ انسان نے دیکھیے، انسان سے پہلے یہ زمین تھی جن کے چارج میں، جنوں نے کوئی سویلائزیشن نہیں بنائی، یہ انسان تھا جس نے سویلائزیشن بنائی، تو فرق ہے، ایک فزیکل پاور، ایک مینٹل پاور، اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مسٹر طالد رسول نے گڑگاؤں سے لکھا ہے، You had mentioned some lines in favor of democracy. Since in present society the crime rate is touching peaks, there are molestations, rapes, thefts, etc. But Muslims don't have the right to implement the Sharia, like cutting the hands of a thief. Is democracy enough
for Muslims now? Please comment. क्या मतलब, ये भी कन्फ्यूजन है इसमें, क्या मतलब इसका? यानी एक उसूली बात मैं कहूँगा कि कभी भी दुनिया में क्राइम फ्री दुनिया नहीं रही है। ये सोच गलत है आपकी। जब मुस्लिम रूल है तब भी, सो कॉल्ड मुस्लिम रूल था वो 800 साल तक, तब भी क्राइम थे, हर किस्म के क्राइम थे। फ़र्क सिर्फ क्या है, आज हम मीडिया के ज़माने में हैं, आपके इल्म में आ जाता है वो, तब इल्म में नहीं आता था वो। यानी अभी क्राइम हुआ और जल्दी से आप जान लिया उसको आपने। पहले क्या था, पहले ना अखबार था, ना रेडियो था, ना टीवी था, तो आप बेखबर रहते थे उसके। क्राइम फ्री वर्ल्ड कभी दुनिया में नहीं रहा, याद रखिए। आप गौर कीजिए कि हज़रत आदम जो थे, पहले इंसान थे और पैगंबर भी थे, उनकी पहली नस्ल में काबिल ने हाबिल को मार डाला। वो क्राइम था कि क्या था वो? ये पहली नस्ल में उनके अपने डायरेक्ट बेटे थे, उनके बेटे काबिल ने हाबिल को मार डाला। वो क्राइम था कि क्या था वो? तो क्राइम फ्री वर्ल्ड दुनिया में मुमकिन ही नहीं है, ये गलत बात है, ये सोचना। मुसलमानों ने एक खुद साख्ता शाराना तस्वुर बना रखा है कि इस्लाम आएगा तो क्राइम फ्री हो जाएगा। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। क्राइम फ्री कैसे हो जाएगा? इंसान को अल्लाह ताला आज़ादी दी है, मिसयूज़ करेगा वो, तरह तरह से मिसयूज़ करेगा वो। आप रोक नहीं सकते उसको मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम से। ये तस्वुर ही गलत है कि इस्लामी कानून नाफिज हो जाए तो क्राइम फ्री हो जाएगा। क्राइम फिर भी रहेंगे। ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन का तमाशा है ये, कि पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसने एक खुद साख्ता तस्वुर बनाया है मुस्लिम रूल का, जो कि मुस्लिम रूल हकीकत में था ही नहीं ऐसा कभी। इस वजह से फोकस को बदलिए। फोकस जो है बजाय पॉलिटिकल रूल के, दावत को कीजिए, आखिरत को कीजिए, जन्नत को कीजिए। यही सही तरीका है। डॉक्टर मुस्लिमा सिद्दीकी ने नई दिल्ली से लिखा है, Why is it that keeping patience is the most difficult thing for man, while becoming impatient is the easiest thing on earth? मेरा तो सबसे मुश्किल काम है पेशेंट हो, सब्र करना। मुझे तो सबसे, कैसे लोग कहते हैं कि मुश्किल काम है भाई? भाई तो ये तो इमोशन मैनेजमेंट का मामला है। अभी एक जज्बा आया, अभी उसको ख़त्म कर दीजिए। ये मुश्किल क्यों है? मैं हैरान हूँ कि मुश्किल क्यों है ये? मुश्किल क्यों है? देखिए, मैंने एक मरतबा एक आर्टिकल लिखा था साइकोलॉजिकल रिसर्च को लेकर के। इंसान का मामला ये है कि आपको एक नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, गुस्सा आया मसलन, तो साइकोलॉजी क्या है कि वो 30 सेकंड अप ट्रेंड हो उसका होगा, इधर जाएगा वो। लेकिन अगर चुप रहें तो 30 सेकंड के बाद वो फिर डाउन ट्रेंड हो जाएगा उसका, डाउनवर्ड जाने लगेगा वो। पहले अप 30 सेकंड अपवर्ड, 30 सेकंड के बाद डाउनवर्ड। लेकिन जब आप चुप रहें, आप अगर बोल देंगे तो फिर बढ़ता रहेगा। असल मसला ये है कि आप उसको उसी पर सोचें, उसी का चर्चा करें, उसी के लिए बोलें, उसी के लिए झगड़ा करें, तब वो बढ़ता है। मेरा तरीका क्या है, जल्दी से मैं चुप हो जाता हूँ, जल्दी से मैं उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करने लगता हूँ, तो 30 सेकंड के बाद वो नीचे आ जाता है। मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लगता। अक्सर लोग यही बातें कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप साइकोलॉजी को नहीं जानते, आप इंसान के माइंड को नहीं जानते, इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं जानते। 30 सेकंड में आप इसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सचमुच चाहें उसको कंट्रोल करना। मिस्टर मज़ाहर सिद्दीकी ने दिल्ली से लिखा है, आपने बताया कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। अगर हमें किसी भी वजह से कोई तकलीफ पहुंचती है, तो क्या ये भी हमारे लिए इम्तिहान है या हमारे किए की सज़ा? नहीं, सज़ा हरगिज़ नहीं है। सज़ा जो है सिर्फ आखिरत में होगी, वो भी इम्तिहान है। सूरह फज्र पढ़ लीजिए आप, सूरह अल फज्र कुरान मजीद में, सूरह अल फज्र 30वें पारे में, कि दुनिया में इंसान को कुछ मिलता है तो वह भी इम्तिहान है, कुछ छीनता तब भी इम्तिहान है। अच्छे तरीके से पढ़िए गौर से सूरह अल फज्र को 30वें पारे में, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मौलाना अमान उल्लाह रियाजी ने दिल्ली से लिखा है,
خدا کی قربت کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کی قربت جو ہے وہ آدمی کو ملتی ہے خدا سے محبت سے. زیادہ محبت اور زیادہ قربت. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی کو خدا کی بلیسنگ سمجھیں، خدا کی رحمت سمجھیں کہ جو زندگی ملی ہے یہ بھی رحمت ہے، جو سامان حیات ہے وہ بھی رحمت ہے، زمین سے آسمان تک جو چیزیں ہیں ہمارے جو کام آ رہی ہیں وہ سب سب رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے محبت پیدا ہوگی، اور جتنا محبت بڑھے گی اتنی آپ معرفت بڑھے گی، اتنی قربت بڑھے گی. اصل چیز ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس کو ہم بطور رحمت خداوندی دریافت نہیں کیا ہم نے. وہ جو قرآن مجید میں ہے قارون کے بارے میں، انما اوتیت علی علم عندی، اسی نفسیات میں سب لوگ جیتے ہیں. قارون کے پاس بہت دولت تھی تو اس نے کہا کہ یہ تو میں اپنے علم سے میں نے دولت پائی ہے، انما اوتیت علی علم عندی. تو اصل میں یہ نفسیات ہوتی ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی کہ میری ہیلتھ جو ہے اس لیے کہ میں صبح شام ایکسرسائز کرتا ہوں اور بہت ہی صحیح کھانا کھاتا ہوں. میرا جاب کا اس لیے کہ میں نے اچھی ایجوکیشن لی ہے، میرا بزنس کیا ہے، میں نے بہت اچھی پلاننگ کی ہے. ہر چیز کو آدمی اپنے خانے میں ڈالے رہتا ہے، ہر چیز کو، حتیٰ کہ اپنی پیدائش کو بھی ماں باپ خانے میں ڈالے ہوئے. میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، خدا خانے میں نہیں ڈالتا ہے وہ. تو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیٹے سے محبت ہوتی ہے، خدا سے محبت نہیں ہوتی. تو معرفت سرچشمہ محبت ہے، یعنی یہیں سے آغاز ہوتا ہے معرفت، یہیں سے شروع ہوتی ہے معرفت کہ آپ کو یہ دریافت ہو جائے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے. جب دریافت ہوگی تو معرفت ہوگی، معرفت ہوگی تو قربت ہوگی، قربت ہوگی تو آپ کی زندگی میں وہ ساری صفات ظاہر ہوں گی جو قربت خداوندی سے پیدا ہوتی ہیں کسی انسان کے اندر، اور دنیا سے آخرت تک اس کا آپ کو ملتا جائے گا نتیجہ. مسٹر عظمت حسین خان نے بہار سے لکھا ہے، اگر کسی ملک کا حاکم عوامی مفاد کے بجائے اپنے خاندانی مفاد کو ترجیح دے اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے تو کیا ایسی صورت میں بھی حاکم کے خلاف پیسفل پروٹیسٹ کرنا ناجائز ہے؟ جیسے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس پر میں نے بہت لکھا ہے، ہماری کتابیں پڑھیے، ہماری کتابیں پڑھیے، یہ سب بالکل جھوٹی باتیں ہیں. نہ اسلام کا تعلق اسلام سے ہے نہ عقل سے. لوگ جھوٹ میں جیتے، جھوٹ میں. ہم نے اپنی کتاب میں ان باتوں کو بہت زیادہ لکھا ہے، اس کو پڑھیے آپ، تو آپ اس کے بعد سوال کیجیے. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا پورے قرآن میں لائف سپورٹ سسٹم پر غور اور فکر سے شکر کا سمندر ابل پڑتا ہے، مگر ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے طور پر ملی ہوئی چیزوں کی کثرت سے شکر کریں. مولانا کیا ایسا ممکن ہے؟ مولانا لائف سپورٹ سسٹم کو شکر کے طور پر پانے کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ تو اگر سوچنا اور کیا. جیسے میں ایک مرتبہ امریکہ گیا، تو جب میں اترا کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ پر، تو باہر نکلا تو وہاں ہی میں اسے سانس لے رہا تھا، اسے یہاں سانس لے رہا ہوں آکسیجن میں. تو میں سوچا کہ دیکھیے خدا کتنا مہربان ہے. میں انڈیا میں تھا تب بھی میرے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہا تھا فری میں، امریکہ میں ہوں تب بھی میرے لیے آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے فری میں. یہ سوچنا، یہ سوچنا. پھر میں سوچا کہ انڈیا میں میری آنکھ جو تھی سورج کی روشنی تھی تو میں دیکھ پا رہا تھا. آپ جانتے ہیں آنکھ ہے، روشنی نہیں ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو دیکھنے کے لیے خدا نے یہاں بھی سورج روشن کر رکھا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں. میں سوچا کہ امریکہ میں سورج روشن ہے، وہاں بھی روشنی ہے تو میں دیکھ پا رہا ہوں.
تو سوچنا جو ہے اس سے آپ ڈسکور کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو، لائف سپورٹ سسٹم کو، تو بال بال آپ کا بالکل شکر میں ڈوب جاتا ہے، بال بال ڈوب جاتا ہے شکر میں. تو جو اسی قرآن میں تفکر کہا گیا، تفکر، تدبر، تبسم، تو سب کچھ بیس کرتا ہے تفکر پر، سوچ پر. قرآن میں جو ہے سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی، وہ جو ہے قرآن مجید میں جو لوگ سوچتے ہیں. سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں سوچنا سوچنا سوچنا، اسی سے معرفت آتی ہے، اسی سے ایمان بڑھتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کیجیے، اپنی سوچ کو ڈیولپ کیجیے، اس کے بعد سب کچھ حاصل ہو جائے گا. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، مسیح نے کہا کہ رب الافواس فرماتا ہے کہ میں نے بانسری بجائی مگر تم ناچے نہیں، میں نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. اس کو ایکسپلین کریے. ہاں، یہ بڑا قرآن مجید میں وہ بڑا عجیب ہے یہ حصہ. اس کے عربی ترجمے میں نے پڑھا اس کو، تو انا زمبرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. انا زمبرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. ہم نے بانسری بجائی مگر تم نے ڈانس نہیں کیا، ہم نے نوحہ کیا مگر تم روئے نہیں. اس سے مسیح کے لیے سارے پیغمبروں کی کہانی ہے، سارے پیغمبروں کی کہانی. یعنی پیغمبروں نے اللہ کا نغمہ گایا، اللہ کے اعلیٰ کا ذکر کیا، کمالات خداوندی لوگوں کو بتائے، لیکن وہ تھرل نہیں آئے لوگوں کو، تھرل نہیں آئے لوگ. دوسری طرف پیغمبروں نے انسان کو جہنم سے ڈرایا، خدا کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن ان کے اندر کوئی گریہ تاری نہیں ہوا، تڑپے نہیں اس کے لیے. وہ یہ پوری تاریخ کی کہانی اس میں آ گئی. یہ حضرت مسیح کی بات نہیں ہے، سارے پیغمبروں کی کہانی یہ ہے. انا زمرنا لکم فما رقصتم وندبنا لکم فما بکیتم. اور یہ بات آج بھی یہی حال ہے. یہ شیطان بانسری بجا رہا ہے تو لوگ اس پر تھرل کر رہے ہیں، اور فرشتے بجا رہے ہیں تو اس پر کسی کو تھرل نہیں آتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ آج کل جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ سب شیطان کی بانسری پر ہو رہے ہیں. یہ سب یہ فرشتے کی بانسری پر نہیں ہو رہے. عجیب غریب انسان ہے. یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندوں پر حسرت ہے کہ پیغمبر آئے لیکن ان کو وہ استہزاء کرتے رہے، ریڈیکول کرتے رہے ان کو. ایک عجیب غریب کہانی ہے انسان کی. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا کیا یہ صحیح ہے کہ ہمیں جو چیزیں ملی ہوئی ہیں اس کو اللہ کی رحمت کے طور پر پانے کے لیے ہم اپنی حیثیت وکیل کو دریافت کریں، ورنہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ ہی لیتے رہیں گے؟ ہاں صحیح ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں. سوچیں گے جبھی ہم جانیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ وہ سمجھیں کہ ہے تو ہے، فار گرانٹیڈ طور پہ لیتے رہیں گے اس کو، جیسا کہ لوگوں نے لے رکھا ہے. سب کچھ تفکر، سوچ پر مبنی ہے. مسٹر عظمت حسین خان نے بہار سے لکھا ہے، حکمراں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، پھر ان کے ساتھ کیوں نہ انصاف کیا جائے؟ ایسا کرنے سے حاکم کے خلاف ہنگامہ نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنا رائٹ حاصل کرنے کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کا بھی دھیان رکھے گا.
کیا مطلب؟ یہ تو واضح نہیں ہے، سمجھ نہیں آیا میرے۔ دیکھیے دوبارہ سوچ کر کے دیکھیے، سوال بنانا ہے تو سوچ، ہم تو برسوں سوچتے ہیں تو ایک سوال بناتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ سوال بنا لیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، لوگوں کو یہ بھی عجیب غریب حال ہے لوگوں کا۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ سوچتے تھے، زیادہ سوچتے زیادہ تھے۔ میں سوال کرنا ہوتا تو میں بہت سوچتا ہوں، لکھتا ہوں پھاڑتا ہوں، لکھتا ہوں پھاڑتا ہوں۔ سب سے پہلی ضروری بات ہے کہ سوال بہت ہی کلیئر ہو، بالکل کلیئر ہو، پڑھے اور سمجھے، پڑھے اور سمجھے۔ تو آگے اگلے سنڈے کو آپ سوال کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔